ختم اللہ علی قلوبہم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم یختم کہتے ہیں مہر لگانا، اسٹیمپ لگانا، اور پرانے زمانے میں اسٹیمپ ایسا پکڑ کر جو لگاتے ویسے نہیں ہوتے تھے، پرانے زمانے میں انگوٹھی میں ہوتا تھا، جو رنگ ہوتی نا، رنگ جو انگلی میں پہنتے ہیں انگوٹھی، وہ انگوٹھی میں مہر ہوتی تھی، اور وہ مہر جو ہے اینک میں لگا کر اس طرح سے لگا دیتے تھے، مہر لگاتے تھے، یا پھر جیسا گورنمنٹ کی سیل آتی، دیکھیے وہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا مادہ ہوتا ہے، وہ آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، ریڈ کلر کا مادہ ہوتا ہے، اس کو آگ دیتے ہیں، پگھل کر وہ گر جاتا ہے پیپر پر، اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جہاں پر کلام لکھتے تھے نا، لیٹر لکھتے تھے، جہاں پر اینڈ رہتا لیٹر کا اینڈ، آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں، جہاں لیٹر ختم ہوتا وہاں پر سائن کر دیتے ہیں، اس زمانے میں سائن کا سسٹم نہیں تھا، قدیم زمانے میں جہاں لیٹر ختم ہوا وہاں پر مہر لگا دیتے تھے، یا پھر اس طرح سے کرتے تھے کہ کوئی انویلپ میں یا کوئی پیپر میں فولڈ کر دیتے تھے اس کو، اور اس کے فولڈ پر مہر لگا دیتے تھے۔ اب یہ مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا تھا، یہ اسٹیمپ لگانے کا اور مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب اس میں سے کوئی چیز باہر نکالی بھی نہیں جائے گی اور کوئی چیز اس کے اندر بھی نہیں جائے گی۔ لیٹر لکھ دیے، اس کو فولڈ کر دیے، فولڈ کر کے جہاں پر فولڈ ہے اس کا وہاں پر سیل کر دیے۔ اب سیل کر دیے، اب آپ دیکھیں نا، جو کسی کا مکان ہوتا ہے یا کسی کی دکان ہوتی ہے، گورنمنٹ سیل کر دی، فائل سیل کر دی، انویلپ سیل کر دیے۔ تو سیل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے الیکٹرک کے جو ہے بجلی کے جو میٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں گھروں پر، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ سیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی باہر کی چیز اس کے اندر نہ جائے، اندر کی چیز اس میں سے باہر نہ نکلے۔ یہ اوورآل سیل کا یہ مقصد ہوتا ہے، سیل کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی سے یعنی لفظ ختمہ سے، ختم یہ لفظ سیل کے لیے یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا، اس وجہ سے کہ دونوں کا یہ لفظ کا معنی آتا ہے اختتام کو پہنچنا، ہو گیا، کمپلیٹ، مکمل ہو گیا جی۔ اسی سے انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم، خاتم بھی کہیں گے، خاتم ختم کرنے والے کو کہتے ہیں، خاتم جو ہے وہ انگوٹھی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور خاتم کہیں یا خاتم کہیں دونوں ختم کرنے سے ہی نکلے ہیں، ختم کرنا، مکمل کر دینا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، نبوت کا کیا کہتے ہیں، خاتم النبیین، سارے نبیوں میں آخر ہوں، لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کا جو ہے پر نبوت کے آنے والے انبیاء کے جو سلسلہ تھا اس پر میں مہر لگانے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، خلاص ہو گیا مکمل، خاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل کر دیا ہے، مہر لگا دیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی ختم اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے، علی پر، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، قلوب پلورل ہے، قلب مفرد ہے، واحد ہے اور سنگولر ہے، ٹھیک ہے۔ قلوب، قلب کیوں کہتے ہیں صاحب اس کو، دل کو نام قلب کیوں دیتے ہیں؟ قلب اس وقت سے دیتے ہیں کیونکہ دل میں تقلبات ہوتے رہتے ہیں جی۔ قلب کہتے ہیں اصل میں الٹا دینے کو، قلب کا اصل معنی آتا ہے قلب، اسی سے تجوید کے اندر بھی اقلاب آتا ہے، من بعد، قرآن کریم میں میم نون ہے اور بعد لکھا ہوا ہے، بے عین دال، تو میم نون کو من بعد نہیں پڑھتے ہیں، من بعد نہیں پڑھتے، نون لکھا ہوا ہے لیکن پڑھتے کیا، اس کو نون کو قلب کر دیتے ہیں، میم میں پلٹا دیتے ہیں، من بعد کہتے ہیں کیونکہ الٹا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی سے آتا ہے انقلاب، ریولیوشن جو کہتے ہیں ہم، پولیٹیکل ریولیوشن، انقلاب جس کو کہتے ہیں، اس میں انقلاب آ گیا صاحب، یعنی اتنا بگ چینج آ گیا کہ پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے، فلاں کی شخصیت میں بڑا انقلاب آ گیا صاحب، اتنا خراب انسان تھا اور اچانک اتنا اچھا ہو گیا، پوری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ تو قلب کہتے ہیں الٹ جانا، قلب جو ہے یہ انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ بار بار پلٹتے رہتا ہے، اس کو جو ہے اس کا من کرتا ہے کہ میں سو جاؤں، جب خوب سو لیتا ہے تو اس کا من کرتا ہے کہ بھئی اٹھو یار، کتنا لیٹیں گے، اٹھو، چلو پھرو، کھاؤ پیو۔ بھوک لگتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، تھوڑا کھانا کیا کھا لیا، پھر اچانک خیال آتا بس کیا کھانا ہے، میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، بھائی ہٹاؤ جی۔ کبھی دل یہ چاہتا ہے، کبھی وہ دل وہ چاہتا ہے، ایک کروٹ پہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کروٹ پہ لیٹے، آہا ہا کیا اچھا دکھ رہا ہے،
کیا اچھا دکھ رہا ہے، یہی سائڈ مجھے لیٹنا ہے بس، مگر ایک 10 منٹ 15 منٹ اس پہ گزارنے کے بعد اب بے چینی شروع ہو جاتی کہ نہیں میرے کو اس طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج، انسان کا دل کسی ایک جگہ پہ رکتا ہی نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر دل انسان رکنا ممکن نہیں ہے سوائے ایک شے پر، ایک شے پر اگر نفس مطمئن نہ ہو جائے تو ایک چیز ایسی ہے جہاں پر قلب آ کر رک سکتا ہے، اس کا تقلب رک سکتا ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اگر انسان کو حقیقی ذکر حاصل ہو جائے تو وہاں پر قلب آ کر رک جاتا ہے، اس کے اندر ثبات اور ٹھہراؤ آتا ہے، وہ ایک ہی مقام ہے۔ باقی پوری کائنات کی ہر چیز میں دل آتا ہے جاتا ہے، الٹتا ہے پلٹتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس میں اضطراب رہتا ہے اور کیا کہتے ہیں بے چینی رہتی ہے، وہ پلٹتے رہتا ہے، وہ ایک جگہ رکتا نہیں۔ کیونکہ وہ رکتا نہیں ہے اور بار بار موڈ اپنا بدلتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی قلب رکھ دیا گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل کر دیا۔ اب قلوب کو کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ یہاں سے ارادے پھوٹتے ہیں، قلب ایک ایسا مقام ہے وہاں سے انسان کا ارادہ نکلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور قلب جس میں انسان میں بادشاہ کا مقام رکھتا ہے، دل بادشاہ کا مقام رکھتا ہے، دل ہی طے کرتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر دماغ وہ ارادے کو لے کر پورے جسم سے کام لیتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ دل نے جو آرڈر کیا ہے اس کے لیے پورا جسم کام پر لگ جاتا ہے۔ دل ارادہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کہتے ہیں آلو گوشت کا سالن کھانا ہے، جی گوشت اور آلو ڈال کر مجھے سالن کھانا ہے، دل نے ارادہ کر لیا، دل نے ارادہ کر لیا کہ مجھے آج بازار سے برگر لانا ہے، تو دماغ فوراً اس کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے سی ای او ہے یا پرائم منسٹر ہے، یہ وزیر اعظم ہوتا ہے، دماغ جو ہے یہ پرائم منسٹر وزیر اعظم ہوتا ہے، یا آپ کو اس کو کمپنی کا سی ای او کہے، یہ فوراً اپنے پورے اسٹاف کو جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ پورا اسٹاف ہوتا ہے، یہ سارے اسٹاف کو لے کر کام پر لگ جاتا ہے کہ اگر اس کو آلو کا سالن کھانا ہے تو فریج میں سے آلو نکالنا ہے اور بازار سے گوشت لانا ہے اور ہاتھ ایسے اس کو کاٹنا ہے اور آنکھ اس کو دیکھنا ہے، اور جو ہے کوکر میں جو پک رہا ہے کان اس کی سیٹی سننا ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پوری باڈی کام کر رہی ہے، اور پوری باڈی سے کام کون لے رہا ہے؟ دماغ لے رہا ہے، جو کہ سی ای او ہے، جو کہ سی ای او ہے یا پرائم منسٹر وزیر اعظم ہے۔ اور وزیر اعظم اطاعت کس کی کرتا ہے؟ وزیر اعظم بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے۔ یہ جو ارادوں کا مقام ہے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خراب فطرت کی وجہ سے، ان کے خراب ارادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر سیل لگا دیا ہے۔ اب سیل لگانے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر اب کوئی حق کی بات انٹری لیتی نہیں ہے، اور اس کے اندر سے کفر نکل کے ان کا دل صاف ہو، اس کا امکان ختم ہو گیا۔ جس کے اندر جحود آ گئی، ہٹ دھرمی آ گیا، تکبر آ گیا، اور وہ تو اب ختم، اب ان کے دل پلٹنے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سماعت پر بھی سیل لگا دیا، ان کے کانوں کو بھی جو ہے سیل بند کر دیا، سیل بند کر دیا اللہ تبارک و تعالی۔ اب حق ان کو سنے نہیں آتا، اب ان کو بھلے کتنا بھی آپ سچ بتاتے رہو، صحیح کرتے رہو، ان کو صرف خرابیاں ہی سنائی دیتی ہے، اور غلط یعنی قرآن کریم ایک ایسا کلام جس کو سننے کے بعد بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے ہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ بھی لرزہ ہو جائے، تڑک جائے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ہم قرآن پہاڑ پر نازل کریں گے تو وہ پہاڑ تڑک جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مگر کافر کا دل ہے کہ تس سے مس نہیں ہوتا ہے، تس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلام میں جو خیر ہے وہ خیر اس کا دل لینے تیار نہیں ہے، اس کے کان سننے ہی تیار نہیں، اس کے اندر کیا اچھائی ہے وہ سننے ہی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر حق بات اب گھستی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کی سماعت کو، کانوں کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، کان کو اذن کہتے ہیں عربی زبان میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی آذانہم نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا کان کٹا ہوا ہو لیکن وہ سنتا ہو،
وہ سنتا ہو. یہ کان جو ہے یہ کان آلہ ہے، لیکن اندر جو چیز جو طاقت کام کرتی ہے اس کو سماعت کہتے ہیں. ہیئرنگ سینس جو ہوتا ہے جی، وہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیئرنگ سینس کو، قوت سماعت کو جو ہے سیل بند کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر وقف ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر سیل کر دیا ہے. یہ ہو گیا وقف. اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں، ان کی بینائی پر، آئی سائٹ پر، بصارہ کہتے ہیں نا، ابصر یبصر ابصار، ٹھیک ہے. وعلی ابصارہم، بصر کہتے ہیں آئی سائٹ کو، آنکھوں پر نہیں. وعلی اعینہم نہیں فرمائے، وعلی اعینہم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وعلی ابصارہم. یہ آنکھوں کے اندر دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت، بینائی جس کو کہتے ہیں، آئی سائٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کئی چیز پڑی ہوئی رہتی، وہ دیکھتے گزر جاتے، نظر نہیں آیا، بولتے جدھر دھن ہے وہی نظر آتا. انسان کا دماغ کہیں اور ہے، وہ آپ کے سامنے ایسے بیٹھ کے آپ کو دیکھتا رہے گا، ایک ساتھ آپ کو دیکھتا رہے گا، پھر اختتام پہ بولے گا آپ کچھ بولے کیا جی؟ پھر آپ دیکھ رہے تھے نا جب سے، جی آپ جب سے دیکھ رہے ہیں، تو بولے نہیں دیکھ رہا تھا، میرا ذہن کہیں اور تھا، میرا ذہن کہیں اور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بصارت کے، ان کے آنکھوں پر کیا کہتے ہیں، پردہ ڈال دیا جی. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کیا کہتے ہیں، اے محبوب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اے محبوب آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ آپ کی طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہیں کہ نبی ہے ابھی. اور نبی بولتے کس کو ہے؟ نبوت تو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا سے جھلکتی تھی، لیکن کفار کو نظر نہیں آتا تھا. وہ تو ہمارے جیسے بشر ہے. وہ تو ہر قوم کی، ہر نبی کی امت میں جو کافر تھے وہ ان کا یہی کہنا تھا، یہ کیسا نبی ہو سکتے، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے. ارے آپ کے جیسے بشر کیسے ہے بھائی، کیسے ہے؟ بشر ہے، بشر ہونے میں سب انسان سب بشر کی طرح بشر ہے، لیکن آپ کی طرح بشر ہے، میری طرح بشر ہے. یہ جو کفار کہتے تھے یہ کیسا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کلام الہی آ رہا ہو، جس کے ہاتھ پر معجزات چل رہے ہو جی، جس کے ہاتھ سے ایک عصا، ایک ڈنڈا جو ہے وہ سانپ بن جا رہا ہے. ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پھرانے پر جو ہے کھوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری اور ساری بیماریاں ہاتھ پھرانے سے ختم ہو رہے ہیں. قم باذن اللہ کہے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جا رہا ہے، لیکن ان کو پھر وہی نظر آتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے. تو ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو جو حق ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی دلوں کے لفظ کو جمع استعمال کیا. ابصار آئی سائٹ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ابصار کے لفظ کو جمع استعمال کیا، اور سمع کے لفظ کو سنگولر استعمال کیا. دو طرف جو ہے پلورل ہے، بیچ میں جو سمع آیا ہے اس کو سنگولر استعمال کیا ہے، اسماع نہیں کہا، کیونکہ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق جو ہے سمع ایک ایسا لفظ ہے جو مصدر ہے، سمع یسمع سمعا، تو یہ سمعا و سماعا. تو یہ جو لفظ ہے سمع، یہ مصدر لفظ ہے. یہ مصدر کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ لفظ کو جمع نہیں لایا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اور کانوں کو سیل کرنے کی بات کیا، آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی بات کیا. ختم اللہ علی قلوبہم، ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اس طرح بھی ہو سکتا تھا. یعنی اگر وقف کو ہم جو وقف ہے آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر وقف نہ رکھیں، بلکہ وقف کو ہم ختم اللہ علی قلوبہم پہ کر دیں اور کہیں وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ہے. اس طرح سے اگر کوئی پڑھے تو معنی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیونکہ آنکھوں پہ پردہ ڈالنے سے نظر نہیں آتا، لیکن کانوں پہ پردہ ڈالنے سے نہیں سنے آتا. نہیں، کانوں پہ پردہ ڈالے تو پھر بھی سنے آتا. اس لیے جو ہے
پردے کا تعلق صرف آنکھوں سے ہے، کانوں اور دل کے لیے جو ہے، دلوں کے لیے سیل کا لفظ استعمال کیا، وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے افراد کے لیے اور ان کے لیے عذاب ہے، عذاب عظیم، بہت دردناک عذاب ان کے لیے رکھا ہے، بہت بڑا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بڑا عذاب، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ عذاب اصل میں کہتے ہیں جدا کر دینے والی چیز کو، کیونکہ تکلیف میں انسان کا آرام ختم ہو جاتا ہے، نعمتیں سلب ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے عذاب کہا جاتا ہے اس کو، جو سزا دی جاتی ہے اس کو عذاب ختم ہو جاتا ہے، سارے راحتیں منقطع ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں کھڑا کر دیے اور بولے کہ بھئی اب بھی آ رہے ہیں آپ لوگ، ذرا ٹھہریے یہیں پر، اور آپ دھوپ میں آدھے گھنٹے سے کھڑے ہیں، بولتے کیا عذاب ہے بھئی یہ، ہم کو ایک سائے کی جگہ نہیں مل سکتی بیٹھنے کے لیے، عذاب ہے یہ۔ تو عذاب آپ کو سزا تو نہیں دے رہے تھے، مگر آپ اس کو عذاب سے تعبیر دے رہے ہیں، کیونکہ راحت اور سکون چھن گیا وہ ٹائم پر، تکلیف آ رہی ہے انسان کو، جو آرام تھا وہ آرام ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو چیز کو انسان کو چاہت اور آرام اور سکون ملتا ہے، وہ چیز اس سے کھینچ لیتا ہے، اس کو عذاب ملتا ہے، اور اس کو راحت کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے، عام عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں عظیم؟ کیونکہ گناہ عظیم ہے، کفر اور شرک یہ بہت بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہ کے ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ ایک بات چھوٹی سی اس کے اندر، آیت تو مکمل ہو گئی، ایک بات چھوٹی سی اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں اور جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، کافر جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، کفر رکھنے والے کافر افراد جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جو گناہگار رہتا ہے وہ اگر جہنم میں جائے بھی تو کچھ دنوں بعد وہ سزا جس کا مستحق تھا، وہ سارے خرابیاں جو اس کے اندر تھے وہ سب جھڑ جانے کے بعد، صاف کر دینے کے بعد اس کو پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو کافر کیوں نہیں آ سکتا ہے اور یہ گناہگار کیوں آ سکتا ہے؟ گناہگار جو ہے اس وجہ سے آ جا سکتا ہے کیونکہ ایمان اور طاقتور شے ہے، ایمان بہت طاقتور چیز ہے کہ ہزاروں گناہوں کے باوجود پھر ایمان غالب آ جاتا ہے اور انسان کو اس تکلیف سے نکال کر پھر جنت میں لے کر آ جاتا ہے۔ ایمان بہت بڑی شے ہے، لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کے پاس کفر ہے، تو پھر اس کو جنت کی طرف، جہنم سے نکالنے والی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ وہ کافر ہے اور اس کے پاس جہنم سے نکالنے والی شے نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بحر العلوم کا ترجمہ تھا۔ شیخ الاسلام اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے اپنے انتخاب، کیونکہ انہوں نے کفر کا راستہ چنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔